حج ہے کیا اسے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم حج کریں گے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حج کرائے۔ ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم حج کریں گے، ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ سرکار کے روضے پہ جائیں گے، مگر کب جائیں گے؟ جب داڑھی سفید ہو جائے گی، منہ میں دانتا نہیں رہیں گے، ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہو جائے گی، پیروں میں لرزش طاری ہو جائے گی، چلنا مشکل ہو رہا ہوگا، ذرا چلے تو سانس پھول رہی ہوگی، کچھ الٹا پلٹا کھا لیے تو الٹی آنا شروع ہو جائے گی، ذرا سا موسم تبدیل ہوا تو طبیعت خراب ہونے لگی۔ بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پہ آنے کے بعد اب ہمارے کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب حج کر کے اللہ اللہ کرنا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بڈھے کو دیکھا ہے جو عشق لڑا رہا ہو؟ عشق کون لڑاتا ہے؟ جوان عشق لڑاتے ہیں۔ عشق کسے ہوتا ہے؟ جوانوں کو ہوتا ہے، کسی بڈھے کو عشق نہیں ہوتا۔ جس کے منہ میں دانت نہیں ہے وہ عشق کیا کرے گا؟ جس کے منہ میں دانت نہیں ہے وہ محبت کیا کرے گا؟ اور کسی کے عشق میں دیوانہ ہونا، کسی کے عشق میں پاگل ہونا، یہ تو جوانی میں ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ہوتا ہے؟ کسی کے لیے اپنے کپڑے پھاڑ لینا، گلیوں میں دیوانہ وار اس کا نام پکار لیتے گھومنا، یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے یا جوانی میں ہوتا ہے؟ یہ جوانی میں ہوتا ہے۔ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی بوڑھا ایسا ہو جو کسی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو اور گلیوں میں پکار رہا ہو، کپڑے پھاڑ رکھا ہو، سر میں تیل نہ ہو، پیروں میں چپل کا ہوش نہ ہو، کھانے کا ہوش نہ ہو، سونے کا ہوش نہ ہو، اور اپنے محبوب کا نام پکار رہا ہو۔ ایسا کسی بوڑھے کو دیکھا آپ نے؟ لیکن آپ نے جوان کو دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی دماغ ڈسٹرب ہو گیا، کیا ہوا بھائی؟ ارے کیا بولنا، فلاں کی محبت میں گرفتار تھا، پاگل ہو گیا ہے، فلاں کی محبت میں گرفتار تھا، اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ایسا آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ تو عشق جو ہوتا ہے وہ جوانی میں ہوتا ہے، اور عشق کا مزہ ہے بھی جوانی میں۔ نماز اللہ سے محبت کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی پہچان ہے، تو حج اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کی علامت اور عشق کی پہچان ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے وہ نماز پڑھتا ہے، پھر احرام باندھتا ہے۔ احرام کیسے باندھتا ہے؟ اب تک جو کپڑے پہنے ہوا تھا، مہذب کپڑے، یہاں پہ جیب لگانا، یہاں پہ یہ سیٹ کرنا، یہاں پہ بیلٹ لگانے کے لیے یہ ہونا، کالر ایسے بنانا، وہ سارے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ آدمی جب کہیں تیار ہوتا ہے کسی سے جانے کے لیے اور ہوش میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے جو اس کو سوٹیبل ہو، اچھے سے اچھے طریقے سے بال بناتا ہے، اچھے سے اچھے صابن سے نہاتا ہے، پھر اس کے بعد بالوں میں تیل لگاتا ہے، جو پرفیوم اس کو بہت پسند ہو وہ پرفیوم مارتا ہے، نہیں مارتا ہے، اور مارنے کے بعد تب اچھی سے اچھی گاڑی لیتا ہے اور پھر چلتا ہے، اور پھر جا کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہو تو کیا دیوانہ بھی ایسا کرتا ہے؟ اگر کسی کے عشق میں پاگل ہو گیا ہو تو کیا پاگل بھی ایسا کرتا ہے کہ پہلے اچھے سے نہائے، پھر بال سنوارے، پھر داڑھی سنوارے، پھر آنکھوں میں کاجل لگائے، پھر سرما لگائے؟ ایسا کرتا ہے کیا؟ سوٹیبل کپڑا پہنے، اچھا پرفیوم مارے، ایسا کرتا ہے کوئی پاگل؟ کوئی دیوانہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جب محبت میں، عشق میں انسان دیوانہ ہوتا ہے، اپنا آپ کھونے لگتا ہے، تو پھر اسے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا، پھر اسے اپنے جسم کا ہوش نہیں رہتا، پھر بالوں کا ہوش نہیں رہتا، پھر دھول میں اٹے ہوئے رہنے کا ہوش نہیں رہتا، بلکہ وہ دیوانہ وار نکل پڑتا ہے اور محبوب کا نام پکارنے لگتا ہے۔ سنیے، حج بھی ایسے ہی ہے کہ بندہ احرام باندھتا ہے، اعلیٰ قسم کا کپڑا اتار کر بازو میں ڈال دیتا ہے، بنا سلا ہوا کپڑا ایک چادر لے کر یوں ڈالتا ہے، جسم کا حصہ کھلا ہوا ہے اور چل پڑتا ہے۔ اور کیسے چلتا ہے؟ پیروں میں اب چپل پہننے کی اجازت نہیں ہے، اب حالات کی بنیاد پر علماء نے اجازت دی ہے کہ 2 پٹی کی چپل پہن سکتے، مگر جوتے نہیں پہن سکتا۔ پھر بھی اب وہ حج کے لیے نکلتا ہے، بنا سلے ہوئے کپڑے ڈال کر ہے، سر میں تیل نہیں لگایا اس نے، کوئی خوشبو نہیں لگائی اس نے، آنکھوں میں سرما نہیں لگایا اس نے، کچھ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے اور پکارتا ہے، لبیک لبیک، اے اللہ، اے میرے محبوب، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، آپ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پہنچتا ہے مکہ، پکارتا ہوا جاتا ہے، اے اللہ، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، تمام تعریف آپ کے لیے ہے، سب سے اچھے آپ ہیں، ساری بڑائی آپ کے لیے ہے، اے پروردگار عالم، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ اس لیے میں اپنے بیوی کو چھوڑ آیا، اپنے بچے کو چھوڑ آیا، اپنے
کاروبار کو چھوڑ آیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ آیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ آیا، رشتہ دار کو چھوڑ آیا، ملک کو چھوڑ آیا، تمام کائنات کو چھوڑ آیا، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور پھر جاتا ہے خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، جیسے ہی خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے اللہ سے مانگنے لگتا ہے، میرے مولا میرے محبوب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے عطا کر دیجئے، میں آپ کو ڈھونڈنے آیا ہوں، مجھے مل جائیے آپ، میں دنیا میں بھٹکتا رہا، میں آپ کو پا نہ سکا، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ کو پانے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، آپ کے گھر میں آیا ہوا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب اسے سمجھ میں نہیں آتا تو محبوب کے گھر کا چکر لگانے لگتا ہے، دیکھ بھیڑ ہے، ادھر سے دھکے لگ رہے ہیں، ادھر سے دھکے لگ رہے ہیں، ذرہ برابر ہوش نہیں ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور اللہ کا نام پکار رہا ہے، گھوم رہا ہے، پکار رہا ہے، گھوم رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو محبوب کے در کا پتھر چومنے لگتا ہے، پتھر پہ منہ رگڑنے لگتا ہے، حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے، اے اللہ کہاں ہیں آپ، مل جائیے مجھے۔ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، وہاں سے نکلتا ہے، پھر چل پڑتا ہے مینا کی طرف، چلو بھائی 10 کلومیٹر ہے، 8 کلومیٹر ہے، پیدل بھاگا جا رہا ہے، کچھ ہوش نہیں ہے، پیروں میں چپل ہے کہ نہیں، کپڑے بھی ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ساری پریشانیوں سے توبالا ہو کر، ساری پریشانیوں سے اوپر ہو کر اللہ کی محبت میں جا رہا ہے، اور پھر مینا، اور پھر اس کے آگے مزدلفہ، اور اس کے بعد پھر وہ عرفات میں پہنچتا ہے، آسمان کے نیچے رات میں ٹھہرا ہوا ہے، دن میں ٹھہرا ہوا ہے، بارش ہو جائے، دھوپ رہے، آندھی چلے، ہلتا نہیں ہے، نہیں میرا رب کہاں ہے، مجھے چاہیے، میں اس کے پاس آیا ہوں، صفا مروا کے درمیان چکر لگاتا ہے، یہاں جاتا ہے، لبیک لبیک میرا رب کہاں ہے، کہاں ہے، وہاں سے بھاگ کر اس پہاڑ پہ آتا ہے، لبیک لبیک میرے رب کہاں ہے، میرے محبوب کہاں ہے، دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ اس کا نام حج ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں پاگل ہو جانے کا نام حج ہے، اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو جانے کا نام حج ہے، اللہ کے عشق میں اپنے کپڑے پھاڑ کر اللہ کے لیے نکل جانے کا نام حج ہے۔ اور یہ پاگل پن، یہ عشق جوانی میں ہوگا یا بڑھاپے میں ہوگا؟ جوانی میں ہوگا۔ ہم جوانی میں ہم حج کرنے کب جاتے ہیں؟ جب منہ میں دانتا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دانت لے کر محبوب کے سامنے جا کے کیسا ہنسے تو ایسا کھڑکیاں نظر آتے، محبوب کہتا بہت بوڑھے ہو گئے آپ، میں دوسرا دیکھ لیتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی توفیق دی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہو، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں پوری زندگی ایسے آدمی کو ڈھونڈتا رہا جو حج کر کے آیا ہو اور پھر کھانے کو محتاج ہو گیا ہو۔ پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو حج کر کے آیا ہو اور کھانے کا محتاج ہو گیا ہو۔ جو اللہ کے گھر سے واپس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ بندہ بھوکا نہیں مر سکتا، بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم میں سے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یہ دل سے خیال نکال دیجئے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تب حج کرنے جاؤں گا۔ اگر 4 لاکھ روپیہ ہے، فوری حج کے لیے تیار ہو جائیے کہ میرے کو حج کو جانا ہے۔ اب سرکاری سبسڈی 4 لاکھ کی ہے، ابھی نہیں، جس وقت فارم بھرے جاتے ہیں اس وقت کے لیے 4 لاکھ روپیہ اٹھا کر رکھ دیجئے کہ میرے کو حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ ورنہ اگر پیسے ختم ہو گئے، کہیں کاروبار میں لگ گئے، آپ کے 2 پیر ہوں گے، پیسوں کے 200-400 پیر ہوا کرتے ہیں، کہیں لگ گئے اور لگ جانے کے بعد آپ پھر حج کو نہ جا سکے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے، یعنی ایمان سے پھر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر کسی آدمی کے سفارش سے، کسی آدمی کی شفاعت سے سرکار ہاتھ کھینچ لے، ایسے آدمی کی تباہی یقینی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور سب لوگوں کو وقت پر جوانی میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔